فرمایا محبوبہ میں چاہنا ساری کائنات دے سردار تسی ہو، ساری کائنات دے سرتاج تسی ہو، تو اونچا کائنات کوئی نہیں ہے، لہذا میں تہاڈی ذات تو نفی کرنا چاہنا، ذرا اعلان کیجئے کی فرمایا قل لا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ بٹ صاحب فرما رہا ہے سننا کہ جڑا مشرک ہوندا ہے او دا عقل گٹیاں چ ہوندا ہے، ٹھیک فرما رہا ہے سن۔ ایک ساڑھے استاد فرما کر جڑا مشرک ہوندا ہے وہ عقل اپنا پورا بار کٹ کے تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاتا ہے، انہوں کخ بھی سمجھ نہیں ہوندی، مشرک دے اندر عقل نہیں ہوندا۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے میں کدے بھی دعویٰ نہیں کرنا کہ میرے کو اللہ دے خزانے نے۔ جے مشرک وچ عقل ہوے تے کہہ سکدا ہے، جویں ایک مولوی نے کہا پتا کی ہویا پیر سیال دا عرس لگا سی تے پیر میر علی شاہ صاحب مہمان خصوصی آئے سی، پھر کی ہویا جنے وہ لنگر دا آٹا گنیا سی، کتا آگے منہ پا گیا آٹے چ جڑا لنگر پکانا سی، جدو منہ پا گیا نا تو مسئلہ بن گیا کہ اس آٹے نے کھایا جائے یا نہ۔ سوال ہویا حضرت پیر صاحب کو پیر سیال کو لبا کی کرنا چاہیے، انہوں نے فرمایا میں مفتی نے پیر میر علی شاہ صاحب کو پوچھے آ گیا حضرت صاحب اس طرح کتا منہ پا گیا آٹے کی کرنا چاہیے؟ پیر صاحب نے فرمایا اس طرح کرو کہ جتوں نے منہ پایا نا تو پیڑا میرے لئے پکا چھڑو، وہ پیڑا لے کے نا میرے لئے پکا چھڑو۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کتا اتھوں دے تے اسی میں اتھوں نہیں، کتا بھی دربار دے اسی میں اتھوں گیا تے لہذا کوئی حرج نہیں، اتھوں آٹے ایک پیڑا لے کے میرے لئے پکا چھڑو۔ جدو میں سوچیا نا کہ فتوہ جذبات ہی پیر صاحب نے دیتے ہیں، یہ فتوہ جذبات دی اندر ہے یہ حقیقت دی اندر ہے، یہ فتوہ محبت عقیدت دی اندر ہے لیکن یہ حقیقت دی اندر ہے۔ جدو میں قرآن سنت تے غور کیتا نا تو میں نو بات ہوئی سمجھ آئیے کہ پیر میر علی شاہ صاحب دا فتوہ انتہائی زیرک، انتہائی گہرا، انتہائی جناب مطالعہ نل، انتہائی سمجھداری نل اور انتہائی تعلیم نل اور انتہائی فقاہت نل بزرگان سوچ کے فتوہ دیتے۔ قرآن و حدیث دے ہوئی پیغام ہے کہ جتنے کتا منہ پا جائے وہ تو پیڑا لے کے حضرت پیر صاحب لئے پکا دیتا جائے۔ کیوں؟ قرآن تو ثابت ہے کہ کتا ہے وہ نجس ہے، تے او دا ہن جھوٹا کون کھا سکتا ہے؟ انما المشرکون، ٹھیک فتوہ ہے نا؟ کیسا قرآن دے مطابق فتوہ ہے؟ انما المشرکون نجسن، انما المشرکون نجسن، کہ مشرک بھی نجس ہے تو نجس دا جھوٹا تے پی سکتا ہے نا، کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھئے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ محبوب جی اعلان فرما دیجئے میرے کل اللہ دے خزانے نہیں، میں مختار قل نہیں، میں حاجت روا، میں مشکل کشا نہیں۔ سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھانا چاہنا، ذرا غور کرنا۔ اگر میں پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی اور نبی نو دیا تو نبی دی توہین ہے یا نہیں؟ اگر میں کہاں کہ جناب رحمت للعالمین موسیٰ کلیم اللہ نے تو اڑے جو بندہ کھڑا ہو جائے کہے گا نہیں نہیں یہ پیغمبر دی تسی توہین کر رہے، رحمت للعالمین صلی اللہ مصطفیٰ نے۔ اگر میں کہاں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ موسیٰ عیسیٰ نے جنت دروازہ کھٹکھٹا کے پہلے کھلوانا نے، تسی کہو گے نہیں نہیں تسی پیغمبر دی توہین کر رہے، صرف جنت دروازہ مصطفیٰ کھٹکھٹان گے۔ میں سوال کرنا اگر میں پیغمبر دی شان کسی اور نو دیاں تو چیخنا چلانا رولا پانا جھگڑا پانا تیرا حق بن دے، تیرے ایمان دی غیرت دا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے جڑی شان پیغمبر دی ہے وہ موسیٰ نو دین نال پیغمبر دی شان وچ کمی ہوندی ہے، جڑی پیغمبر دی شان ہے وہ عیسیٰ نو دین نال پیغمبر دی شان وچ کمی ہوندی ہے۔ میں سوال کرنا جے رحمت للعالمین دی شان کسی اور نبی نو دین نال نبی دی توہین ہے کہ رب دی شان کسی ولی نو دین نال میرے رب دی بھی تے توہین ہے نا۔ جے تو اللہ داتا ہے تو آنا داتا ہے، میں کہنا پھر اور نو داتا کہن نال میرے رب دی بھی توہین ہوندی ہے۔ اللہ غوث ہے کسی اور نو کہن نال میرے رب دی توہین ہوندی ہے۔ جے میں اہل حدیث پیغمبر دی ذات عزت عظمت تے بارے غیرت مند ہے، ایویں رب دی توحید تے بارے بھی غیرت مند ہے۔ اسی رب دی توحید تے بارے ایک خلاف ایک جملہ سن واسطے تیار نہیں، لیکن آج دیکھ لیجئے کھلے عام شرک جاری ہے۔ تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ کیا مانا کہ ساری دنیا دا جناب پیغمبر دا دتا کھا رہی ہے۔ میں سوال کرنا میرے پیغمبر دے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا بخاری چاہتا ہے آپ دے پیٹ تے پتھر بنے جنہ دے اپنے پیٹ تے پتھر بنیا ہے، میں کس طرح کہاں
پاواں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. قرآن انکار کر دے. فابتغوا عند اللہ الرزق, قرآن کے اندر رزق تلاش کرو اللہ دے ہاں. قرآن اعلان کردا الحمدللہ رب العالمین کہ ساری کائنات نو پالنے والا اللہ, لیکن تو انا تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تے مولوی بڑا پریشان ہو کے اندر دیکھ لو, کسی نے کہا کہ دیکھ لو نا کہ جناب تسی کیدا دتا کھانے, کہنے جی نبی پاک دا دتا کھانے. اچھا جے تانوں بیٹا کس نے دتے, جو بیٹا ہویا کہنے جی بزرگاں نے دتا ہے. اچھا بیٹا بزرگاں نے دتے. تھوڑی دکان پڑی چلی ہے کہ دکان کس نے چلائی ہے, کہنے کہ بزرگاں دا کرم ہو گئے. میں سوال کرنا جے تانوں گاڑی مل گئی, اپنی گاڑی مل گئی, اپنی کوٹھی مل گئی, کیدا کرم؟ کہنے جی بزرگاں دا سرکار دا کرم ہے. اولاد ملی سرکار دا کرم, دکان چلی سرکار دا کرم, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ ساری چیزاں بزرگاں دتیاں نے. پھر میں سوال کرنا جے تیرے ابے جی دا ایکسیڈنٹ ہو گیا, لت ٹوٹ گئی, کس نے توڑی؟ کہنے لگا جی اللہ نے توڑی. اچھا یہ پتر ملے ہے تے کس نے دیتا ہے؟ بزرگاں دا کرم ہویا جی. یہ لت ٹوٹی ہے تے اللہ نے توڑی ہے. سچ قرآن نے کیا ہے, مالکم لا ترجون للہ وقارا, کہتے قرآن دے ما قدر اللہ کا قدر ہے. تے جے پھر کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری, اللہ ان دی قبر ترامتا فرما. ایک جمعہ فرمان لگے خطبے اندر کہ میں بڑا رگڑا چاڑیا مول غیر اللہ دی نظر و نیاز, یہ 11ویں شریف نہ دیتا کرو, حرام ہے غیر اللہ دی نظر و نیاز. حافظ صاحب فرما گئے میرے مقابلے مولوی سی غصے چاہ گیا, کہنے لگا او حافظ صاحب تسی پریشان کیوں ہوندے ہو, دودھ ساڈا, چاول ساڈے, چینی ساڈی, تانوں کادی پریشانی ہے؟ حافظ صاحب نو اللہ نے خاص ملکہ عطا فرما سی. فرمان لگا مولوی صاحب جے دودھ تیرا ہوندا تے اسے کدے نہ رولا پاندے, دودھ تیرا ہے نہیں, تیرے کول شاہی گئے دودھ تیرا آندا دودھ میرا ہے. میں کہا مولوی جی تواڈے کول دودھ کوئی نہیں. کہنے لگے دودھ ساڈا اپنا. میں کہا تواڈا نہیں, آندا دودھ ساڈا. میں کہا تواڈا ہووے تے سان تو رولا ہی نہیں سی, دودھ تواڈا ہے نہیں, دودھ کیدا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. دودھ کون دین والا ہے؟ تے جے پھر دوسری ہستی دا ذکر نہ کریں, شغوپورہ ویسے ہی مکمل نہیں ہوتا. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپوری اللہ نے قبر ترامتا فرمایا کردے سانا جدو دودھ دون جاندہ نا زمیندار جٹ جاندہ ہے کٹا چھٹ دیا تے دودھ تھنج مجھ جدو لے آن دیئے نا زمیندار کٹا پھاڑ کے تے اگے کلنال بان دن بان کے نا مجھ جڑیے کٹا ان بلک دے اپنے انداز اپنے زبان حال نل بلک دے تے ماول وین دے آندہ اممہ جی یہ کون ہے جنہیں بالٹی رکھ کے تھلے آپ بہ گیا, یہ رضائی پتر کے تھو لے آئی, دودھ تے میرا اکسی پتر میں کون ہے تے ماں پتا پیار نل کی کر دیئے. شاہ القرآن فرمایا ماں جڑی ہے نا پینس بڑے پیار محبت نال اپنے بچے دے ماتھے دے جم مار کے آن دیئے پتر صبر کر اسی رب دے باغی نہیں, دودھ تینوں نہیں پلانا, دودھ اینوں پلانا ہے نا سویرے 11ویں دینی, دو دینے کنوں پلانے, دو دینے چویا تے پھر بھینس جڑی ہے نا ویندی ہے مالکل جدو یہ چورے ہے نا تے بھینسے دے وال ویک کے آن دیئے مہربانی کریں یہ میرا پتر ہے گھوٹ کو یہ چھڑی ہے دے واسطے تے اگو جواب پتا کی ہوندہ ہے تو دار لینی ہے تے لے لے دے واسطے میں کاکھ نہیں اچھڑنا. یہ سارا دو گن اٹھے ہے تے قرآن کی آندہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. کہنے لگے چاول جناب چاول ساڑھے چینی ساڑھی ہے, اسی جدے مرضی نہ تے جناب تقسیم کریے. میں آنا اللہ دی قسم ہے چاول بھی تو آڈے نہیں, بولو چاول بھی تو آڈے. حضرت حافظ صاحب فرما گئے ویکو حافظ صاحب نشانی آ رہی جنہوں تذکرہ ذکر خیر کر رہے ہیں اللہ مناظر اسلام دے جنت درجات بلند فرمائے. اللہ انہوں نے صدقہ جاریاں اور تا دیر جماعت سر تے قائم رکھے. آ جاؤ جناب تشریف لاؤ. ہم صاحب فرمایا کرتے سانے جڑا ہے نا چاول چینی تیری نہیں, قرآن کی آندہ ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا